بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین گرامی، مسجد اقصی بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر تین جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے بہت ہی بڑی شان بخشی ہے۔ تو اس میں ایک مسجد الحرام ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور دوسرا مسجد نبوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور تیسری مسجد اقصی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا الی المسجد الاقصی، تو اللہ پاک نے مسجد اقصی کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ اور یہ مسجد اقصی اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنوریہ، بارکنا حولہ، کہ اس مسجد اقصی کے ارد و گرد بہت ساری برکتیں ہیں۔ ایک برکت تو ہے روحانی کہ وہاں پر اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے۔ سرزمین شام پر اس مسجد اقصی کے ارد گرد، اس زمین پر، جس زمین پر مسجد اقصی موجود ہے، تو یہاں پر اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ بہت سے نبی یہاں پر آئے اور بہت سے نبی وہاں پر مدفون ہیں، بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں برکت ہے، اس کے ارد گرد برکت ہے۔ اور پھر وہاں کی دنیاوی نعمتیں، انار، انجیر، اور وہاں کے یہ فروٹ اور یہ پھل، قیمتی پھل برکت والے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو وہ ساری برکتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی برکت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کو اللہ نے معراج کی رات کو مسجد اقصی میں معجزاتی طور پر وہاں اللہ نے بلایا، بھیجا، اور وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی اس وجہ سے بھی بہت بڑی بابرکت مسجد ہے، بہت بڑی بابرکت جگہ ہے، اور یہاں پر بہت سے انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سفر کیا جائے گا تین مسجدوں کی طرف، اگر سفر کیا جائے، یعنی اس کا مطلب کہ بنیت عبادت اگر سفر کیا جائے تو وہ مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرف کیا جائے گا۔ جیسے کہ آج کل لوگ جاتے ہیں مسجد حرام اور مسجد نبوی جاتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے مسجد اقصی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور ایک حدیث میں جو مسجد اقصی اور نبوی میں پڑھے گا اس کو 1,000 کا ثواب، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد اقصی میں پڑھے گا اس کو 50,000 کا ثواب ہوگا، 50,000 نمازوں کا۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے وہاں نمازیں پڑھنے کی۔ تو اللہ پاک جیسے کہ پہلے وقت میں مسجد اقصی میں مسلمانوں نے عبادتیں کی ہیں، انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، انبیاء نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کے احکامات کو وہاں پر ان کی تکمیل کی ہے، تو اللہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے، اور اس سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ آج اس وقت مسلمانوں کی جو بڑی فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، تو اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ جل جلالہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے اور ان کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم پوری طرح سے اپنے کوشش کریں، سوشل میڈیا پہ ہر طرف سے ہم جو ہے ان کی تائید کریں، اور ان کی مکمل جو ہے تائید کر کے ان کی مدد، اور اسی طرح جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کے لیے اعمال کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اللہ پاک پورے انسانیت مسلمانوں کو اللہ اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ اس سرزمین اقصی کو، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ جیسے کہ وہ برکت والی ہے، تو اللہ ہم سب کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔